جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کامیاب نوجوان پروگرام فیز 2 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ فیز 1 کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے فیز 1 کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا، تو جو لوگ فیز 1 میں اپلائی کر چکے تھے تو ان کو اب ایک اگین فارم دیا گیا ہے کہ آپ نے فیز 2 میں اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا لون کا ڈیسیژن لیا جائے۔ فارم فل کرنے سے پہلے آپ کو چند ایک چیزیں ضرورت ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں۔ وہ آپ کا CNSC ہے اور اس کے بعد آپ کے فادر کا CNSC اور مزید ڈاکومنٹس جو ہوں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ اب انہوں نے یہاں پہ ایک چیز لکھ رکھی ہے کہ آپ نے CNSC اور ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کریکٹلی انٹر کرنی ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا پھر ویریفائڈ کیا جائے گا نادرا سے، اس لیے کوئی ایشو نہ ہو۔ تو چلتے ہیں فارم کی طرف۔ فرسٹ آف آل وہ فارم میں اس فارم کے 9 سیکشن ہیں، مزید اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ساتھ بتاتا ہوں۔ فرسٹ آف آل ہے کہ کیا آپ سرکاری ملازم ہیں، یہاں پہ اگر آپ یس کریں گے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہے۔ سرکاری ملازم یا بینک کا ملازم یا کوئی سیاسی بندہ ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم نو کریں گے۔ اس کے بعد ریزیڈینشل ہیں، مطلب شہری ہیں پاکستان کے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ اگر آؤٹ آف کنٹری والے ہیں تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، ہیں پاکستانی لیکن رہ آؤٹ آف کنٹری لے ہیں تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ بینک کا نیم لکھنا ہے جس بینک میں آپ لینا چاہ رہے ہیں لون، اور میں یہاں پہ UBL سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ نو کریں گے، اور یہاں پہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ سیاسی شخصیت ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نو کریں گے۔ اور بزنس اسٹیٹس جو ہے ہم نے اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، نیو بزنس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ فارم کیسے فل کرنے ہیں، اور اگر آپ کا آلریڈی بزنس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو فارم بتاتا ہوں کہ کیسے فل کرتے ہیں۔ پہلے ہم نیو بزنس کے لیے کر لیتے ہیں۔ نیو بزنس میں یہ سارا سلیکٹ کر کے اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کر لینا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اب پرسنل انفارمیشن دیں گے، ذاتی معلومات یہاں پہ دینی ہے۔ اب یہاں پہ اپنا نیم دینا ہے، نیم وہی لکھنا ہے جو آپ کا CNSC پہ لکھا ہو۔ یہ میں فرضی طور پہ فل کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد ہے کہ آپ کو بتانا کہ کس طرح فل کرنا ہے۔ یہاں پہ جینڈر سلیکٹ کرنی ہے، جو بھی جینڈر وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ کہ آپ نے ڈیشز کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہاں پہ ڈیش آپ نے خود نہیں ڈالنی، آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ یہ آپ نے CNSC لکھ لینا ہے۔ یہ میں نے فرضی طور پہ لکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں سائڈوں پہ اگر سیم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ایرر دے گا کہ آپ کا CNSC میچ نہیں ہوگا۔ جو یہاں پہ لکھا ہے وہی ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے، تو وہی CNSC دوبارہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کو کینسل کر دیں۔ یہاں پہ جو ہم نے CNSC پہلے لکھا ہے اگر وہ نہیں لکھیں گے تو ایرر دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے ایشو ڈیٹ لکھنی ہے۔ CNSC پہ جو ایشو ڈیٹ لکھی ہوگی ہم نے ایگزیکٹ وہی ڈیٹ لکھنی ہے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں کرنی۔ آپ نے اپنا CNSC ساتھ رکھ لینا ہے تو آپ وہاں سے اپنا ایشو ڈیٹ دیکھ کے ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ وغیرہ جو آپ کی CNSC کی ہوگی وہ آپ نے لکھ لینی ہے، اور اس کے بعد کنفرم کر دینی ہے وہی ڈیٹ جو آپ نے پہلے لکھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے اپنی، وہ بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے ڈیٹ آف برتھ وہاں پہ لکھی ہوگی، کنفرم ڈیٹ آف برتھ پھر اگین وہی یہاں پہ لکھیں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں اگر میچ نہیں ہوں گی تو پھر بھی یہاں پہ ایرر دے دے گا، تو آپ نے اس لیے اپنی انفارمیشن کریکٹلی پٹ کرنی ہے۔ اب
آپ کے زیر کفالت کتنے افراد ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں، جتنے آپ کے زیر کفالت ہوں گے، اگر نہیں ہیں وہ بھی لکھ دینا ہے، تو اگر ہیں تو وہ بھی لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا میرٹل سٹیٹس بتانا ہے کہ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، یا ابھی ادرس میں بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آپ کا آپشن ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے آپ کی والد، شوہر، سرپرست کا نیم، جو آپ کا گارڈین ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا نیم لکھنا ہے۔ اپنے فادر کا نیم لکھ دینا ہے، ہسبینڈ ہیں تو ہسبینڈ، یا کوئی اور ہے گھر میں جو کفالت کر رہا ہے تو اس کا نیم لکھ دینا ہے۔ پھر اس کا CNC لکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے ڈیشز نہیں لکھنا ہے، بس CNC لکھ دینا ہے کمپلیٹ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم اپنا ریلیجن سلیکٹ کر کے اس کے بعد ہم ڈسیبلٹی ہے تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو نو۔ اس کے بعد آپ نے سورس آف انکم بتانا ہے جو آپ کا موجودہ ہے، مطلب بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں نیو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کا سورس آف انکم ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ہے۔ وہ آپ کا جو یہاں سے ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، اگر کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ نے نن کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایوریج منتھلی انکم بتانی ہے اس کی۔ یہ ایک اور بات دیکھیں کہ جہاں پہ یہ اسٹیرک لگا ہوگا اس کا مطلب ہے یہ کھانا آپ نے ہر حال میں فل کرنا ہے، اس کو آپ ایمپٹی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب کیونکہ میں نے سورس آف انکم نن سلیکٹ کر لیا تو میں یہاں پہ منتھلی انکم اور یہ اینول انکم سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کوئی اپنا کر لیتے ہیں پرسنل انکم تو یہاں پہ آپ کو وہ ویلیو لکھنی پڑے گی جو بھی آپ کی ماہانہ آمدنی ہوگی، اور پھر اسی کے حساب سے آپ نے سالانہ آمدنی سلیکٹ کر لینی ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہاں پہ آپ کوئی سلیکٹ کرتے ہیں، اگر نن کرتے ہیں تو آپ کو ماہانہ اور سالانہ یہ دونوں فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اگر ہے تو آپ نے یس کر دینا ہے، پھر بینک کا نیم لکھ لینا ہے یہاں پہ۔ بینک کا نیم اور اکاؤنٹ نمبر لکھ لینا ہے جو آپ کے بینک کا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے آپ کے ذاتی اثاثہ جات ہیں، پرسنل ویلتھ ہے آپ کے پاس تو آپ نے وہ لکھ دینی ہے، اگر نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے نیم پر اگر کوئی بل وغیرہ ہے تو آپ نے وہ نمبر لکھ دینا ہے بل کا، جیسے یوٹیلٹی بل کہتے ہیں اس کا نمبر، آپ کے نام پہ PTC لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر، اور آپ اگر ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، انکم ٹیکس پیئر ہیں تو آپ نے وہ ٹیکس نمبر NTN نمبر ہوتا ہے ایک، وہ آپ کو دیا جاتا ہے، وہ آپ اپنا NTN نمبر بھی اگر فائنڈ کرنا ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ NTN کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، آن لائن NTN انکوائری، تو یہاں پہ آپ اپنا اب یہاں سے آپ نے آن لائن NTN انکوائری سلیکٹ کر کے یہاں سے CNC سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں پہ آپ نے CNC نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ چیز جو لکھی ہوگی یہ پٹ کریں گے اور ویریفائی پہ کلک کریں گے تو آپ کو NTN نمبر مل جائے، وہ آپ نے پٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کر کے اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے، درخواست گزار کی تصویر جو ہونی چاہیے وہ آپ اس طرح ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ جیسے ہم ایڈمیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے۔ اس کی فائل کی ایکسٹینشن جو JPG ہو، PNG ہو، یہ اپلوڈ ہوگی، یہاں پہ آپ کی پکچر کا نیم لکھا آ جائے گا۔ اب یہاں پہ شناختی کارڈ کے فرنٹ والے حصے کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، تصویر کلیئر ہونی چاہیے۔ میں کیونکہ فرضی طور پہ اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس لیے میں کوئی بھی پکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ نے اپنے CNC کی فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ اس جگہ پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ فارم فل کرنا، یہ آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیے گا تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو، کیونکہ یہ دوبارہ ایڈٹ کریں گے تو صرف ہم ڈیٹ آف برتھ، نیم، بینک یہ چینج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم چینجز نہیں کر سکتے۔ تو نیکسٹ کر دیں گے۔
جیسے نیکسٹ کریں گے یہاں پہ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے ڈیٹ آف برتھ کنفرمڈ ڈو ناٹ میچ. اب یہ دونوں میچ نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پہ میں نے 2020 سلیکٹ کیا ہوا ہے. جو بھی آپ کو ایرر آئے گا وہ ساتھ ساتھ شو ہوگا. آپ یہاں پہ ایسے میں نے ڈیٹ آف برتھ 2010 کی کر لی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہ ہو, اس لیے ہم تھوڑا سا بازار کر لیتے ہیں. بعد مزید کوئی ایرر نہیں ہے, ہم نیکسٹ کر لیں گے. اب یہاں پہ نیکسٹ اپلیکیشن اسٹیپ جو ہے آگے کوالیفیکیشن کا. کوالیفیکیشن میں آپ نے بتانا ہے اپنی تعلیمی قابلیت. تعلیم آپ کی کیا ہے جی, آپ کی جو یہاں پہ گیون سیکشن میں جو آپ کی تعلیم ہوگی آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کہ آپ کے پاس کوئی تکنیکی تعلیم ہے, مطلب آپ کوئی ہنر جانتے ہیں, اگر ہنر جانتے ہیں تو کون سا ہے آپ وہ سلیکٹ کریں گے یہاں سے. اور اس کے بعد یہ کیونکہ ان کو اسٹیرک لگا ہوا ہے تو یہ ہم نے ہر حال میں سلیکٹ کرنی ہے. تو کسی ہنر میں مہارت رکھتے ہیں آپ نے وہی سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو مہارت ہو. اچھا جی, اس کے بعد آپ اپنی تعلیمی ڈگری اپلوڈ کریں گے جو آپ کے پاس لیٹسٹ ڈگری ہوگی. مطلب اگر بیچلر سلیکٹ کیا تو آپ بیچلر کی ہی ڈگری اپلوڈ کر دیں. تو میں نے فرضی اپلوڈ کرنی ہے تو اس لیے میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں. یہ اگر اپلوڈ نہیں بھی کریں گے تو اس کے علاوہ بھی فارم سبمٹ ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ ہے جیسے آپ نے کمپیوٹر وغیرہ کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس ہے جیسے آپ نے پہلے اپلوڈ کیا ہے اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے, کوئی اور بھی اسی طرح کے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو آپ وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اگین نیکسٹ کر دینا ہے. آپ نے پھر اپنی ایجوکیشن اور یہ فارم دوبارہ چیک کر کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پرسنل معلومات, ذاتی معلومات آ جائے گی. آپ نے اپنا پریزنٹ ایڈریس بتانا ہے, جو آپ کا ایڈریس ہوگا آپ نے وہ بتا کے. اس کے بعد آپ نے اپنا پروونس سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کے ریلیٹڈ جو تحصیل ہوگی وہ سلیکٹ کر لینی ہے. اب اگر آپ کا موجودہ پتہ اور آپ کا مستقل پتہ دو الگ الگ ہیں تو آپ یہاں پہ پھر اگین فل کریں گے. اگر جو آپ کا پریزنٹ ایڈریس ہے وہ پرماننٹ ایڈریس ہے, مستقل پتہ اور موجودہ پتہ دونوں سیم ہیں, تو آپ نے اس باکس پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا آٹومیٹک نیچے فل ہو جائے گا, آپ کو دوبارہ فل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر بمائے کوڈ, یہ اس صورت میں اگر آپ کے گھر میں پی ٹی سی ایل لگا ہوا ہے آپ نے وہ دینا ہے. اس جگہ پہ آپ نے اپنا نمبر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا متبادل نمبر, یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کا اپنا نمبر آپ نے پرائمری نمبر دیا ہوا ہے یہ اگر یہ کسی صورت میں بند ہوتا ہے تو آپ سے بینک والے اس نمبر پہ رابطہ کریں گے جو آپ نے متبادل نمبر دیا ہوگا. اس کے بعد یہ جو متبادل نمبر دیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ آپ کے اپنے نیم پر ہے. اگر اپنے نیم پر ہوگا تو ٹھیک, اگر گھر میں سے کسی کے نیم پر ہے تو نو کر دیں. اور اس کے بعد آپ کو ای میل ایڈریس پوچھ رہے ہیں تو ای میل ایڈریس بھی آپ نے دے دینا. اگر نہیں بھی ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد رہائشی حیثیت, مطلب جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کے اپنا ہے, وہ جگہ آپ کی اپنی ہے, فیملی کا گھر ہے, کیونکہ آپ نے یہ ان کو بتانا ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ کس کی ملکیت میں ہیں.
تو اگر آپ کی اپنی ملکیت ہے تو آپ نے اون کرنا ہے، فیملی کا ہے تو فیملی، رینٹڈ ہے تو رینٹ میں، اگر کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں کمپنی نے دی ہے تو کمپنی میں۔ اور اس کے بعد آپ نے اگین ایک دفعہ اپنی انفارمیشن چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے۔ نیکسٹ کر کے پھر ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے جو کاروبار سلیکٹ کیا تھا، یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے نیو کاروبار سلیکٹ کیا تھا، تو کاروباری حیثیت اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کاروبار ہے کس طرح کا بزنس ہے جو آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنا بزنس سلیکٹ کرنا ہے، میں اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، کاروباری شعبہ کیا ہے؟ کاروباری شعبہ سے یہ مطلب ہے کہ وہ کس چیز میں آ رہا ہے۔ اگر آپ ایگریکلچر ہیں تو وہ اس میں آئے گا، کوئی آپ ہارویسٹنگ یا اس طرح کے کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ نے کیٹیگریز یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ کا بزنس آ رہا ہو۔ اچھا جی، کاروباری کا آپ جو ہے وہ اس کا مزید انہوں نے پوچھا ہے کہ کاروبار بزنس سب سیکٹر جو ہیں، سب سیکٹر بتانے ہیں آپ نے جی۔ اس کے بعد آپ نے بزنس کی نیچر بتانی ہے کہ آپ کا بزنس امپورٹ کا ہے، ایکسپورٹ کا ہے، یا آپ لوکل بزنس کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ لوکل بزنس سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بزنس کا نیم، یہاں پہ آپ اپنے بزنس کا نیم سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بزنس کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ آپ نے جو بزنس سلیکٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ جیسے میں نے فوٹو اسٹوڈیو سلیکٹ کیا تو میں یہاں پہ لکھوں گا آئی وانٹ ٹو کریٹ فوٹو اسٹوڈیو ان مائی سٹی، تو اس طرح کا آپ نے تھوڑی بہت ڈیٹیل لکھ دینی ہے۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اس کو مزید چیک کیا جائے گا اور اسی بیس پہ میں بھی آپ کی لون کی سلیکشن ہو، تو مزید جو ہوگا آپ نے اسی میں اپنا پوری ڈیٹیل لکھ دینی ہے۔ اچھا جی، بزنس ایڈریس، اگر آپ کا بزنس کا کوئی ایڈریس ہے، کوئی مارکیٹ وغیرہ ہے تو آپ نے اس کا ایڈریس دے دینا ہے۔ اگر وہ ایڈریس آپ کا ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس دے دینا ہے۔ یہاں پہ بزنس کا پروونس سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ہم تحصیل سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد ہم کاروباری رجسٹریشن موجودہ حیثیت۔ اب اگر نیو کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ آپ کا ان رجسٹرڈ ہوگا، اگر آپ نے رجسٹر کروایا ہوا ہے تو آپ رجسٹریشن کی سلیکٹ کریں گے، ان میں سے جو آپشن آپ کو مناسب ہوگا آپ نے وہی سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کاروبار کی قسم بتانی ہے کہ آپ کا کاروبار کس طرح کا ہے، آپ اپنے ذاتی طور پہ کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور کمپنی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ ہیں جو مل کے کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے کاروبار کے ساتھ کوئی نمبر وغیرہ ہے، مطلب آپ نے اپنے جہاں پہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ پی ٹی سی وغیرہ پہ لگوایا ہوا ہے یا اپنے کاروبار پر کوئی نمبر رجسٹر کروایا ہوا ہے تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے این ٹی این نمبر لکھنا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کس طرح آپ نے ایف پی آر کی ویب سائٹ سے اپنا این ٹی این نمبر نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نام پر اگر کوئی گاڑی وغیرہ رجسٹر ہے تو آپ نے وہی سلیکٹ کرنا ہے، اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو نو۔ اس کے بعد اگر رجسٹریشن ہے آپ کے پاس کوئی گاڑی کی تو آپ نے اس کی پھر وہ کاپی جو ہوتی ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگین ایک دفعہ اپنی انفارمیشن چیک کر کے نیکسٹ کر دینا ہے، ایک دفعہ انفارمیشن چیک کریں گے اور نیکسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آگے فارم میں آ جاتا ہے کہ قرض کی تفصیلات۔ اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا قرضہ چاہیے اور آپ کو قرضے میں آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کتنی ہے اپنے بزنس میں۔ اچھا جی، قرض کی ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کتنا چاہیے ہمیں قرض، تو ہم یہاں سے اپنے ریلیٹڈ جو ہوگا وہی وقت سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ کتنی مدت میں آپ نے اپنا قرض واپس کرنا ہے، تو ہم یہاں سے اپنے جو مطلوبہ ہوگی وہی مدت سلیکٹ کر لیں گے، کتنی مدت میں ہم واپس کریں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کے کاروبار جو آپ شروع کرنے لگے ہیں اس کی آپ کو ایکسپیکٹیشن کتنی ہے کہ اس پر کتنی لاگت آئے گی، کتنے پیسے آپ کے لگنے ہیں آپ نے جو کاروبار شروع کرنا ہے۔ تو آپ کو اس کاروبار کے لیے جو آپ شروع کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنا قرضہ چاہیے۔
وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے تو یہاں پہ آٹومیٹک لفظوں میں لکھا آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ جو کاروبار شروع کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی پرسنل انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ پرسنلی طور پہ بھی کوئی پیسہ لگا رہے ہیں یا صرف لون سے ہی لے رہے ہیں، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے پرسنلی طور پہ کچھ اس میں لگانا ہے، مطلب آپ بینک سے 5 لاکھ لے رہے ہیں اور آپ کا بزنس ہے وہ 70 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ جو باقی کی ہوگی وہ آپ کی اپنی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی جو ذاتی وسائل سے جمع کی جانے والی رقم ہے وہ کتنی ہوگی، وہ آپ کا یہاں پہ آٹومیٹک کیلکولیشن آ جائے گی جب آپ یہاں سے پرسنٹیج سلیکٹ کریں گے۔ اب رعایتی مدت آپ کو کتنی چاہیے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے کہ جب آپ کی مطلوبہ یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کی تھی 8 سال، اگر اس کو رعایتی مدت چاہیے جو ابتدائی طور پہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے منتھ نہیں دینا چاہتے قرض واپس، تو قسط اس کی جو ہے اس کے لیے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینا ہے، اور مزید آپ نے اگین ایک دفعہ چیک کر لینا ہے۔ یہ اس صورت میں تھا اگر آپ 10 لاکھ تک لے رہے ہیں قرض، اگر 10 لاکھ سے زیادہ لیں گے تو آپ کو ایک مزید فارم فل کرنا ہوگا جو کہ سیکیورٹی میں یہ ہے کہ آپ اگر اتنا قرض لے رہے ہیں تو بینک آپ کو کس بنیاد پر یہ قرض دے، آپ نے کوئی نہ کوئی سیکیورٹی دینی ہے۔ سیکیورٹی میں آپ کو مختلف چیزیں ہیں، اس میں گاڑی ہے، آپ کے پاس کوئی پبلک پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس طرح کی، اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے جو سیکیورٹی دے سکتا ہے تو پبلک پرائیویٹ سیکیورٹی ہوگی۔ اس کے بعد اگر زمین ہے تو وہ اب جو چیز ہوگی وہی آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو دینا ہوگی۔ اچھا جی، سیکیورٹی کی قسم کیا ہے، آپ کے پاس جو ہے سیکیورٹی آپ نے دی ہے اس کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے کہ یہ زمین میرے نام پر ہے اتنی ہے، اور اس کے بعد اس زمین کی آپ نے قیمت بتانی ہے کہ وہ اندازاً کتنے قیمت کی ہوگی۔ اب جو آپ نے زمین سلیکٹ کی تھی یہاں پہ آپ نے اپنا جو سیکیورٹی دی ہے، اب لینڈ میں نے سلیکٹ کیا تو سیکیورٹی میں نے اس کی ڈسکرپشن بتائی ہے کہ یہ میرے نام پر ہے، میرے فادر کے نام پر ہے، اتنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اندازاً اس کی قیمت بتانی ہے کہ وہ کتنے کی ہوگی، تو وہ آپ نے بتا کے اس کے بعد سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے اپنے نام پر ہے، فیملی کے ہے یا کسی اور بندے کی ہے، تو وہ آپ نے بتانی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی کا پروف دینا ہے کہ اگر زمین سلیکٹ کیا ہے تو زمین کے کاغذات اپلوڈ کرنے ہوں گے، اگر آپ نے گاڑی سلیکٹ کیا ہے تو گاڑی کے کاغذات، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر آپ 10 لاکھ سے زیادہ قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، اگر 10 لاکھ سے کم ہوگا تو آپ کو یہ فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیکسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بزنس پلان، جو آپ نے بزنس سلیکٹ کیا اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے کہ اس کے ماہانہ اخراجات کتنے ہوں گے، انکم کتنی ہوگی، یہ سارا آپ نے فل کرنا ہے۔ اچھا جی، متوقع ماہانہ اخراجات آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے ایسٹیمیٹڈ ماہانہ کتنے اخراجات ہوں گے اس بزنس پر۔ اب جب انیشلی طور پر آپ کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو تب کتنے اخراجات اس پہ آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد آپ کے منتھلی انکم جو ہوگی، آمدنی ہوگی، آپ نے جو بزنس شروع کیا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہر منتھ ہر کاروبار کے کوئی نہ کوئی اخراجات آتے ہیں، جیسے بجلی کا ہو گیا، اسی طرح اگر کوئی ملازم وغیرہ رکھے ہیں ان کی پے وغیرہ، تو وہ آپ نے اپنا کیلکولیٹ کر کے لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایسٹیمیٹ منتھلی انڈائریکٹ، اب بزنس پہ جو آپ کے انڈائریکٹ اخراجات ہیں، جس طرح ہو گیا آپ کا کھانے پینے کے اخراجات، اس بزنس کے لیے کوئی چیز منگوا رہے ہیں اس کے رینٹ کے، اس طرح کے جو اخراجات ہوں گے وہ آپ نے بتانے ہیں۔ اور اس کے بعد ملازمین آپ کو کتنے ضرورت ہوں گے اس کے لیے، اور آپ کو تجربہ کتنا ہے اپنا اس جو نیو بزنس شروع کیا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، سرٹیفکیٹ اگر ہے آپ نے، مطلب کوئی آپ جانتے ہیں اس طرح آپ نے اگر کمپیوٹر کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی اور ہے چیز جس کا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے تو آپ اپلوڈ کر دیں، اگر نہیں ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔
اگر کوئی اور دستاویزات ہیں آپ کے پاس اپنے ایکسپیرینس کے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے فیزیبلٹی رپورٹ۔ فیزیبلٹی رپورٹ یہ ہے کہ جو آپ کاروبار کرنے والے ہیں اس کی ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں، جس جگہ پہ آپ کاروبار کرنے والے ہیں وہاں پہ آپ کے اس کاروبار کی ضرورت ہے، وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ بھی آپ خود سے کیلکولیٹ کر کے ایک فارم پر لکھ کے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا لیں کہ میں یہ کاروبار کرنے والا ہوں، اس پہ اتنی لاگت آئے گی، اس کی اتنی ضرورت ہے ہمارے علاقے میں، تو اس حساب سے آپ کو پراپر انکم یہ سارا وہاں پہ لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے ہمارے پاس مالی تفصیلات۔ یہاں پہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بینک سے لون وغیرہ لیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے یہاں پہ۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے بتانا ہے کہ کس بندے نے لون لیا ہوا ہے، ڈیفالٹر کون ہے۔ کوئی اگر قرض لے چکا ہے تو یس، اگر نہیں لے چکا تو نو کریں گے تو ہمیں یہ باقی چیزیں فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بینک سے لون لیا ہوا نہیں ہے تو ہمیں یہاں پہ بینک کا سلیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کسی نے لون لیا ہوا ہے وہ یہاں سے یس سلیکٹ کرے گا، اس کے بعد بینک کا نیم لکھے گا، اس کے بعد جتنی رقم لی تھی بینک سے وہ لکھے گا، اور جتنی بینک کو واپس کرنی ہے وہ لکھنی ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ کر لینا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یس میں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈیٹیلز دینی پڑے گی کہ وہ آپ کا جو قرض جس نے لیا ہے وہ کس لیے لیا تھا، کتنا لیا تھا، اور کیا کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ قرض کس مقصد کے لیے لیا گیا تھا، وہ آپ نے کر کے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس فارم اینڈ ہونے والا ہے جس میں ریفرنسز مانگے گئے ہیں۔ ریفرنسز کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے آپ کو نیم یہاں پہ دینے ہوں گے، ان کا CNC بھی دینا ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار کے علاوہ کسی بھی 2 افراد کی طرف قریبی رشتہ دار نہ ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ ہر حال میں پروف کرنے ہیں، یہ ضروری ہے، ان کو آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے 2 حوالہ جات کے نیم لکھنے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا اس کے بعد یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ دینا ہے آپ نے، اس کا حوالہ جو ہے آپ کا، اس کا موبائل نمبر لکھ دینا ہے، دوسرے ریفرنس کا موبائل نمبر لکھ دینا ہے، دونوں کے CNC لکھنے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے کا بھی CNC لکھ دینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ یہ جو نمبر آپ کو شو ہو رہے ہیں آپ نے وہ پٹ کرنے ہیں اور سبمٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے، سبمٹ ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پہ لکھا نظر آ جائے گا کہ ویریفیکیشن ہیز سبمٹڈ، اور اس کے بعد آپ سے بینک کانٹیکٹ کرے گا۔